السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ہے بچوں آپ کا اس چینل پہ اردو ایٹ NCERT۔ تو آج ہم پڑھیں گے سائنس چیپٹر 4 کلاس 6 کے یعنی سبق نمبر 4 سائنس یعنی علوم کہا جاتا ہے سائنس کو۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 4 میں ہے کہ اشیاء کو گروپوں میں چھانٹنا، یعنی ہمارے ارد گرد ہمارے گھر میں بہت ساری چیزیں ہیں، وہ الگ الگ ہیں، کوئی لوہا ہے، کاغذ ہے، لکڑی ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں، تو اس کو گروپ میں بانٹیں تاکہ پتہ چلے یہ کیا ہے۔ سارٹنگ مٹیریل انٹو گروپ۔ تو آئیے آگے پڑھتے ہیں کہ ہمارے اطراف کی چیزیں ہم دیکھ چکے ہیں کہ ہماری غذا اور کپڑوں کے مختلف قسمیں ہیں بچوں۔ صرف کپڑے اور کاغذ ہی نہیں بلکہ ہر جگہ مختلف چیزیں موجود ہیں۔ ہم اپنے چاروں طرف کرسی، بیل گاڑی، سائیکل، کھانے پکانے کے برتن، کتابیں، کھلونے اور پانی، پتھر اور دیگر بہت سی چیزیں دیکھتے ہیں۔ یہ سبھی چیزیں مختلف شکل اور رنگوں کی ہوتی ہے، نیز ان کی استعمال بھی مختلف شکل کے ہوتے ہیں، مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ جیسے شکل نمبر آپ کو دیکھ سکتے ہیں، شکل نمبر 4 میں یہ ہے، جیسے یہ کھلونا، یہ پتھر، قلم کاپی اور یہ موبائل، ہر قسم کے مختلف قسم کے ہیں۔ تو آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ اپنے اطراف میں دیکھیے اور ان اشیاء کی شناخت کیجیے جن کی شکل گول ہے۔ گول کی شکل کی شناخت کرنے کیا چیز گول ہے، جیسے گیند وغیرہ، بال کھیلتے ہیں۔ ہماری فہرست میں ربر کی گیند، فٹ بال اور کنجے شامل ہے۔ کنجے ہوتا ہے جو ربڑ کے باریک کاٹ کے اس کو ایک ساتھ باندھ کے اور پیر سے کھیلتے ہیں بچوں۔ اگر ہم اپنی فہرست میں ان اشیاء کو بھی شامل کر لیں جو تقریباً گول ہیں تو ہماری فہرست میں جیسے سیب، سنترا اور مٹی کا گھڑا بھی شامل ہو سکتا ہے۔ فرض کیجئے کہ ہم ان چیزوں پر غور کر رہے ہیں جو خوردنی ہیں، تو ہم اپنی فہرست میں ان سبھی اشیاء کو شامل کرتے ہیں جو باب 1 یعنی جدول لسٹ نمبر 1، 2، 3 میں درج ہیں۔ تو آگے دیکھیں گے۔ ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ غول اشیاء کی جو فہرست ہم نے تیار کی ہے ان میں سے کچھ اشیاء اس خوردنی اشیاء کی فہرست میں شامل ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی ہے۔ آئیے ان اشیاء کا گروپ تشکیل دیکھتے ہیں جو پلاسٹک سے بنے ہوتے ہیں۔ تو اب کیا دیکھنا ہے، جو پلاسٹک سے بنے رہتے ہیں، ایک چیٹ بنانا ہے جو چیزیں پلاسٹک سے بنی ہوئی ہے۔ بالٹیاں جیسے ناشتہ دان، کھلونے، پانی کے برتن، پائپ اور اس کے قسم کی دیگر کئی چیزیں ہیں، اس گروپ میں شامل کی جا سکتی ہیں۔ کئی چیزیں اشیاء کو گروپ میں رکھنے کی کئی طریقے ہیں۔ مذکورہ بالا مثال میں ہم نے اشیاء کی گروپ بندی ان کی شکل یا ان مادوں کی بنیاد پر کی ہے جن سے اشیاء بنی ہے۔ تو کون سی چیز کس چیز سے بنی ہے اس کو گروپ میں بانٹنا ہے۔ ہمارے اطراف میں موجود سبھی چیزیں ایک یا زیادہ مادوں سے مل کر بنی ہوتی ہے۔ یہ مادے کانچ، دھات، پلاسٹک، لکڑی، کپاس، کاغذ، مٹی وغیرہ ہو سکتے ہیں۔ کیا آپ مادوں کی کچھ اور مثالیں پر غور کر سکتے ہیں؟ تو آئیے سب سے پہلا ہم کام کرتے ہیں، عملی کام نمبر 1۔ آئیے ہم اپنے اطراف میں موجود زیادہ سے زیادہ چیزیں جمع کرتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک اپنے گھر، کلاس روم یا اسکول کے باہر سے روزمرہ کی کچھ اشیاء کو جمع کیجیے۔ ہم نے کون سی اشیاء جمع کی ہے؟ چاک، پینسل، کاپی، ربر، ڈسٹر یعنی مٹانے والا بورڈ کو، ہتھوڑا، کیل یعنی کیل کانٹی، صابن، نہاتے ہیں، پہیے کی تلی، بلا، ماچس کی ڈبہ،
نمک، آلو، ہم ان چیزوں کو فہرست میں شامل کر سکتے ہیں جنہیں ہم کلاس میں نہیں لا سکتے مگر ان کے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر دیوار، درخت، دروازے، ٹریکٹر، سڑک۔ بچوں یہ سب سوچنا ہے اور ہمارے اطراف میں جو ہوتا ہے اس کا لسٹ بنانا ہے۔ اشیاء کے مجموعوں میں سے ان چیزوں کا علیحدہ کیجیے جو کاغذ یا لکڑی سے بنی ہیں۔ بچوں تو ہر گروپ کا الگ الگ، جو کاغذ سے بنی ہے اس کا الگ لسٹ بنائیے، لکڑی سے جو بنی ہے اس کا الگ بنائیے۔ اس طریقے سے ہم نے اشیاء کو دو گروپ میں تقسیم کر دیا۔ ایک گروپ میں ہم نے تمام اشیاء کو شامل کیا جو کاغذ یا لکڑی سے بنی ہے، اور دوسرے گروپ میں ان اشیاء کو شامل کیا جو ان مادوں سے نہیں بنی ہے۔ دو گروپ، ایک جو لکڑی یا کاغذ سے بنے ہیں، ایک یہ گروپ ہو گیا، اور دوسرا یہ گروپ جو ان دونوں چیزوں سے نہیں بنا۔ تو دو گروپ بنانا ہے، چارٹ لسٹ بنانا ہے۔ اس طرح سے ہم ان اشیاء کو علیحدہ کر سکتے ہیں جن کا استعمال غذا تیار کرنے میں کیا جاتا ہے۔ آئیے اپنے کام کو اور منظم طریقے یعنی اچھے طریقے سے کرتے ہیں۔ جمع کی گئی سبھی اشیاء کو جدول 1 میں درج کیجیے۔ ہر ایک شے جن مادوں سے بنی ہے ان کی شناخت کیجیے۔ جتنا ممکن ہو سکے زیادہ سے زیادہ اشیاء کے بارے میں جانکاری حاصل کیجیے اور ایک بڑی جدول تیار کیجیے۔ اس میں آپ کو بڑا مزہ آئے گا بچوں الگ الگ کرنے میں۔ ان میں سے کچھ اشیاء کے بارے میں یہ پتہ لگانا کہ وہ کون مادوں سے بنی ہے مشکل ہو سکتا ہے۔ اس طرح کے معاملوں میں مادوں کی شناخت کے لیے اپنے اساتذہ یعنی ٹیچر، اپنے دوستوں اور والدین سے بات کیجیے۔ تو آئیے جدول نمبر 1 میں دیکھتے ہیں۔ دیکھیے اشیاء اور مادے جن سے یہ اشیاء بنی ہیں۔ اشیاء و مادے جن سے یہ بنی ہیں: اسٹیل، کانچ، پلاسٹک۔ اسٹیل، کانچ اور پلاسٹک کے کیا بنے ہیں ہمارے گھر میں؟ جس سے پلیٹ، تھالی جس میں ہم کھانا کھاتے ہیں وہ اسٹیل، کانچ یا پلاسٹک کے بنے ہوتے ہیں۔ پلاسٹک اور دھات سے کیا بنی ہوتی ہیں بچوں؟ پین، ہمارے پین ہے جو پلاسٹک کے بنے رہتے ہیں اور پلاسٹک کے اوپری حصہ جو ہے دھات کے بنے ہوتے ہیں۔ تو آئیے بچوں عملی کام نمبر 2 کرتے ہیں۔ عملی کام نمبر 2، جدول 2 میں کچھ عام مادوں کی فہرست دی ہوئی ہے۔ آپ کالم 1 میں سے کچھ اور مادوں کو شامل کر سکتے ہیں جنہیں آپ جانتے ہیں۔ اب روزمرہ کے استعمال کے ان چیزوں کے بارے میں سوچئے جنہیں آپ جانتے ہیں اور جو ان مادوں سے بنی ہیں، انہیں کالم 2 میں لکھیے، یعنی الگ الگ کرنا ہے۔ تو آئیے جدول ہے بچوں، جدول 2، ایک ہی مادے سے بنی مختلف اشیاء، یعنی مادہ اور ان مادوں سے بنی اشیاء۔ مادہ یہ ہے بچوں لکڑی، ایک مادہ ہے۔ اس سے کیا کیا بن سکتی ہے لکڑی سے بچوں؟ تو آئیے لکھنے ہیں: کرسی، میز، ہل گاڑی، بیل گاڑی اور اس کے پہیے۔ بیل گاڑی جو ہوتا ہے پیچھے، سب لکڑی سے بنی ہوتی ہیں۔ اور ایسے بچوں کیا کیا بن سکتا ہے لکڑی سے، آپ زیادہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ کاغذ سے ہمارے کیا کیا بن سکتا ہے؟ جیسے کاغذ سے کتابیں، کاپیاں، اخبار، کھلونے، کیلنڈر، اور آپ کھلونے بھی بنا سکتے ہیں جیسے ہوائی جہاز اور بھی بہت ساری جیسے کشتی۔ اور بتائیے بچوں چمڑا سے کیا بنا ہوا کیا کیا بن سکتا ہے؟ جیسے چپل بن سکتا ہے، چمڑا کے بیگ بھی بن سکتے ہیں، چمڑا کے موزے بھی بن سکتے ہیں، اور کیا کیا بن سکتا ہے بچے لکھ سکتے ہیں۔ پلاسٹک سے کیا بنے رہتے ہیں؟ ہمارے برتن، کھلونے اور بھی بہت ساری چیزیں بن سکتے ہیں۔ کپاس سے کیا بنا رہتا ہے بچوں؟ تو کپاس سے بہت چیزیں بن سکتے ہیں بچوں۔ کپاس سے تکیا، گدا اور ہمارے جو موٹے موٹے صوفے ہوتے ہیں وہ بن سکتے ہیں بچوں۔ تو آئیے بجھو کیا پوچھتا ہے؟ بجھو جاننا چاہتا ہے کہ ہمارے ایسے مادوں کے بارے میں پتہ ہے جن کا استعمال ایک سے زیادہ اشیاء بنانے میں کیا جاتا ہے۔ جی بچوں لکڑی، کپاس، ہر ایک چیز سے بہت زیادہ چیزیں بن سکتی ہیں الگ الگ طریقے، تو آپ کو جاننا ہے۔ تو آئیے آگے پڑھتے ہیں بچوں۔
ان جدولوں سے ہم نے کیا حاصل ہوتا ہے؟ ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ہم نے اشیاء کے مختلف طریقوں سے گروپ بندی کی، گروپ بندی سے پتہ چلے گا ہم کو۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہمارے اطراف میں موجود اشیاء مختلف مادوں سے بنی ہے۔ کبھی تو کوئی شے ایک ہی مادوں سے بنی ہے اور کبھی ایک شے کئی مادوں سے بھی بنی ہو سکتی ہے۔ مزید یہ کہ ایک مادے کا استعمال مختلف قسم کی اشیاء بنانے میں کیا جا سکتا ہے، جیسے کاغذ کے بہت سی چیزیں بن سکتے ہیں۔ اس بات کا تعین کیسے کیا جاتا ہے کہ کسی دی ہوئی شے کو بنانے کے لیے کس قسم کے مادے کا استعمال کیا جائے گا؟ ایسا لگتا ہے کہ ہمیں مختلف مادوں کے بارے میں اور زیادہ جانکاری حاصل کرنے کی ضرورت ہے بچوں۔ تو آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ مادوں کی خصوصیات، پراپرٹیز آف مٹیریلز۔ کیا آپ نے کبھی اس بات کو جاننے کی کوشش کی ہے کہ برتن بنانے کے لیے کپڑا کا استعمال کیوں نہیں ہوتا ہے بچوں؟ باب 3 میں کپڑے کے ٹکڑے کے ساتھ کیے گئے تجربے کو یاد کیجیے، یعنی چیپٹر نمبر 3 سبق نمبر 3 میں کیسے کیے تھے کپڑے کا ٹکڑے کو کپڑا بنائے تھے۔ اور اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے کہ برتن کا استعمال عموماً رقیق شے کو رکھنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ رقیق یعنی باریک، بہت پتلا، جو بہہ جاتا ہے۔ اس لیے کیا یہ بیوقوفی نہیں ہوگی کہ ہم برتن کو بنانے کے لیے کپڑے کا استعمال کریں؟ ہمیں برتن، جیسے شکل 2 میں ہے، ہمیں برتن بنانے کے لیے کانچ، پلاسٹک، دھات یا اسی قسم کی دیگر مادے درکار ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے ہوں گے جو اپنے اندر پانی کو روک سکے۔ اسی طرح کھانا پکانے کے برتنوں کو بنانے کے لیے کاغذ جیسے مادوں کا استعمال بھی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ اگر کاغذ کا استعمال کریں گے یا کپڑے کا استعمال کریں گے بچوں تو کھانا رکھیں گے تو جو لیکوڈ جو بہہ جائے گا، پانی والا ہوگا، تیل ہوگا تو نکل جائے گا، اسی لیے نہیں اس کا استعمال کرتے ہیں برتن بنانے میں۔ تو اسی لیے ہمیں جاننا ضروری ہے کہ کون سی چیزیں کیسی بنی ہیں۔ جیسے یہ آپ کی بہن کپڑے کا برتن استعمال کر رہی ہے، اس میں دودھ رکھی، پانی رکھی تو پورا گر گیا۔ تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کسی شے کو بنانے کے لیے مادے کا انتخاب اس کی خصوصیات اور اس مقصد پر منحصر ہے جس کے لیے شے کو بنایا جاتا ہے، یعنی کون سی چیز کس سے بنتی ہے وہ دیکھنا ہے۔ اس لیے مادے کی وہ تمام خصوصیات کون کون سی ہیں جو ان کے استعمال کے لیے اہم ہے۔ کچھ خصوصیات ذیل میں بحث کی جائے گی، یعنی نیچے بحث کی جائے گی۔ ظاہری بناوٹ، اپیرنس، ظاہری بناوٹ کیسے ہے؟ مادے عام طور پہ ایک دوسرے سے مختلف نظر آتے ہیں بچوں۔ لکڑی لوہے سے بالکل مختلف دکھائی دیتی ہے۔ لوہا تانبا یا ایلومینیم سے مختلف نظر آتا ہے، یعنی لوہا تانبا ایلومینیم سے مختلف نظر آتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ لوہا، تانبا اور ایلومینیم میں کچھ یکسانیت ہو سکتی ہے جو کہ لکڑی میں نہیں ہے۔ تیسرا کام یہ کرنا ہے بچوں، آئیے مختلف مادوں کے کچھ ٹکڑے جمع کیجیے۔ کاغذ، کارڈ بورڈ، لکڑی، تانبا کا تار، ایلومینیم شیٹ، چاک جو لکھتے ہیں بورڈ پہ، کیا یہ سبھی چمکدار نظر آتے ہیں؟ چمکدار مادوں کے ایک علیحدہ گروپ میں رکھیے، یعنی دوسرے گروپ ایک الگ گروپ میں جو چمک رہے ہیں اس کو الگ گروپ میں رکھنا ہے۔ تو آئیے آگے دیکھتے ہیں۔ اب جیسے آپ کے استاد محترم ہر ایک مادے کو 2 ٹکڑوں میں کاٹتے ہیں تو اس کا مشاہدہ کیجیے اور تازہ کٹی سطح کو دیکھیے، جیسے شکل 3 میں دکھایا جائے گا۔ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کیا ان میں سے کچھ مادے کی تازہ کٹی ہوئی سطح چمکدار نظر آتی ہے؟ ان مادوں کو بھی چمکدار اشیاء کے گروپ میں شامل کیجیے جو چمکتے ہیں۔ تو یہ شکل نمبر 3 میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ چمک رہے ہیں، یہاں پہ کٹا ہوا ہے، یہ بیچ سے کٹے تو یہاں چمک رہا ہے بچوں۔ تو چمکدار اشیاء کو کاٹنے کے بعد اگر چمک رہے ہیں تو الگ رکھنا ہے۔ تو کیا آپ اس قسم کی چمک کچھ اور مادوں میں بھی نظر آتی ہے؟
انہیں کاٹ کر دیکھیے، جس طرح بھی آپ کاٹ سکتے ہوں، جس طرح آپ کاٹ سکتے ہیں ان کو کاٹ کر دیکھیے چمک رہا ہے یا نہیں۔ بچوں اس کام کو اپنے کلاس میں زیادہ سے زیادہ مادوں کے ساتھ، زیادہ سے زیادہ چیزوں کے ساتھ دہرائیے اور چمکدار اشیاء کی فہرست بنائیے، نیز ان اشیاء کی بھی جو چمکدار نہیں ہیں، دونوں کی الگ الگ لسٹ بنائیں۔ ہر چیز کو کاٹتے جانا ہے، جو چمک رہا ہے الگ لسٹ، جو نہیں چمک رہا ہے الگ لسٹ بنائیے اس کا۔ کاٹنے کے بجائے آپ مادوں کی سطح کو ریگمال سے بھی رگڑ سکتے ہیں، یعنی جو لوہا رگڑا جاتا ہے، اگر جنگ لگ جاتا ہے تو اس سے ریگمال کہلاتا ہے، اور اس سے رگڑنا ہے تاکہ یہ معلوم ہو سکے یہ چمکدار ہے یا نہیں۔ وہ مادے جن میں اس قسم کے چمک ہوتی ہے عموماً دھات ہوتے ہیں بچوں، جو چمکدار ہوتی ہے۔ لوہا، تانبا، ایلومینیم اور سونا دھاتوں کی مثالیں ہیں۔ یہ دھات کہلائے جاتے ہیں۔ کیا دھات کہلائے جاتے ہیں بچوں؟ لوہا، تانبا، ایلومینیم اور سونا، یہ دھات کی مثالیں ہیں۔ کچھ دھاتیں عام طور سے اپنی چمک کھو دیتی ہے اور پھیکی پڑ جاتی ہے، ایسا ان کے اوپر ہوا اور پانی کے عمل کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہوا اور پانی لگنے کی وجہ سے اس پہ جنگ پڑ جاتا ہے، اسی لیے ہمیں ان کی تازہ کٹی ہوئی سطح ہی چمک نظر آتی ہے۔ جب آپ کسی لوہے کے یہاں یا لوہار کے یہاں یا کسی آئیے آگے دیکھتے ہیں یا کسی ورک شاپ پر جائیں تو دھاتیں چھڑوں کے تازہ کٹی ہوئی سطحوں کا مشاہدہ کیجیے اور دیکھیے کہ کیا وہ چمکدار ہیں۔ ورک شاپ پہ جاتے ہیں لوہے کی دکان میں تو دیکھ سکتے ہیں بچوں سخت پن، ہارڈنیس، یہ دھاتیں یا اور بھی چیز سخت کیا ہوتی ہیں، آگے پڑھتے ہیں۔ جب آپ اپنے ہاتھوں سے مختلف مادوں کو دباتے ہیں تو ان میں سے کچھ مادے سخت ہو سکتے ہیں جبکہ کچھ مادوں کو آسانی سے دبایا جا سکتا ہے۔ ایک دھاتی چابی لیجیے، یعنی دھاتی لوہے کی چابی یا ایلومینیم کی چابی لیجیے اور اس سے لکڑی کے ٹکڑے، ایلومینیم پتھر کے ٹکڑے، کیل، موم بتی، چاک یا کسی اور مادے یا شے کی سطح کو کھرچنے کی کوشش کیجیے۔ چابی سے کچھ مادوں کو تو آپ بڑی آسانی سے کھرچ سکتے ہیں جبکہ کچھ مادوں کو آسانی سے نہیں کھرچ سکتے ہیں بچوں۔ وہ مادے جنہیں آسانی سے کھرچ سکتے ہیں یا دبا سکتے ہیں ملائم یعنی سافٹ کہلاتے ہیں۔ کون سے ہوتے ہیں؟ ملائم کیا ہوتا ہے؟ جن مادوں کو آسانی سے کھرچ سکتے ہیں وہ سافٹ کہلاتے ہیں، جبکہ کچھ مادے جنہیں آسانی سے نہیں دبایا جا سکتا سخت کہلاتے ہیں بچوں۔ تو ملائم اور سخت کا آپ تعریف سن لیجئے، ڈیفینیشن کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کپاس یا اسپنج ملائم مادے ہیں اور لوہا سخت مادہ ہے۔ تو آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ ظاہری طور سے مادے مختلف خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں، مثلا چمک جاتا ہے، کھینچ لیتا ہے اپنی طرف، سخت پن، چکنے یا کھردرے۔ کیا آپ کچھ اور ایسی خصوصیات کے بارے میں سوچ سکتے ہیں جو کسی مادے کی ظاہری بناوٹ کو بیان کر سکے؟ تو آئیے ہم آگے دیکھتے ہیں۔ حل پذیر اور غیر حل پذیر، سولوبل اور انسولوبل۔ حل پذیر یعنی کسی چیز میں گھل جانا، اس کو حل کہتے ہیں، گھل جانا یعنی مل جانا۔ عملی کام نمبر 4 ہم کرتے ہیں کہ چینی، نمک، چاول پاؤڈر، ریت یعنی بالو اور لکڑی کا برادہ جیسے کچھ ٹھوس اشیاء کے نمونے جمع کیجیے۔ 5 گلاس یا بیکر لیجیے، بیکر یعنی گلاس ٹائپ کا جو کانچ کا بنا ہوا ہوتا ہے۔ ہر ایک کی 2/3 حصے میں پانی بھر لیجیے، 2/3 یعنی آدھے سے آدھا۔ پہلے گلاس میں 1 چمچ چینی ملائیے، دوسرے میں نمک اور اسی طرح دیگر اشیاء تھوڑی تھوڑی مقدار دوسرے گلاسوں میں ملائیے۔ ہر ایک گلاس کے اجزاء کو چمچہ کی مدد سے اچھی طرح ہلائیے۔ 5 منٹ تک انتظار کیجیے۔ ہلانے کے بعد مشاہدہ کیجیے کہ پانی میں ملائی گئی اشیاء کا
کیا ہوتا ہے شکل 4 میں جیسے دکھایا جائے گا. آپ مشاہدہ کو جدول 3 میں دیکھیے، 3 اور 4 میں دیکھیے بچوں. یہ 4 میں اس میں چینی ڈال کے اور ہلایا گیا چمچ سے تو ایسا ہو گیا بچوں. کیا غائب ہوا؟ کیا نہیں دیکھ سکتے ہیں. تو جدول 3 میں پانی مختلف ٹھوس اشیاء کی آمیزش. پانی اشیاء یعنی کون کون سی آپ چیزیں لیے، جیسے نمک پانی میں مکمل طور سے غائب ہو جاتا ہے پانی میں ڈال کر ہلانے سے، اور چینی یہ بھی غائب ہو جاتی ہے بچوں. ریت نہیں، ریت غائب یعنی بالو یہ غائب نہیں ہوتا ہے، وہ کتنا ہو ملا لے نظر آتا ہے، نیچے بیٹھ جاتا ہے. چاک پاؤڈر یہ بھی مل جاتا ہے بچوں، پانی اجلا ہو جائے گا. لکڑی کا برادہ بچوں یہ گھلتا نہیں ہے، یہ نظر آتا ہے، اوپر دھبا پڑ جائے گا لکڑی کا برادہ. آپ دیکھیں گے کچھ اشیاء پانی میں مکمل طور سے غائب ہو جاتی ہیں، یعنی حل ہو جاتی ہیں، گھل جاتی ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ اشیاء پانی میں حل پذیر ہیں. جو گھل جاتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ حل پذیر. تو اس کی تعریف کیا ہے؟ جو اشیاء گھل جاتی ہے حل پذیر ہیں. دیگر اشیاء پانی میں حل نہیں ہو پاتے، یہاں تک کہ ہم انہیں کافی دیر تک ہلاتے ہیں. یہ اشیاء پانی میں غیر حل پذیر ہیں. جو آسانی سے گھل جائے اسے حل پذیر کہتے ہیں، اور جو نہ گھلے اسے غیر حل پذیر کہتے ہیں. تو آئیے، پانی ہمارے جسم کے افعال میں اہم کردار کرتا ہے بچوں. پانی ہمارے کام میں بہت زیادہ کام میں آتا ہے، کیونکہ یہ بہت سے اشیاء کو اپنے اندر گھول لیتا ہے. کیا رقیق اشیاء بھی پانی میں حل ہو جاتی ہے؟ رقیق یعنی باریک اشیاء. عملی کام نمبر 5 میں ہم یہ کریں گے کہ سرکہ، کسی بھی چیز کا سرکہ، نیمبو، سنترا اور بھی چیزوں کا سرکہ ہوتا ہے. نیمبو کا رس، سرسوں کا تیل یا ناریل کا تیل، مٹی کا تیل، کوئی اور رقیق شے کے نمونے جمع کیجیے. آپ کانچ کا برتن لیجیے، کانچ یعنی گلاس کا برتن لیجیے، کانچ کا برتن لیجیے، شیشہ، اسے نصف حصے تک پانی سے بھر لیجیے بچوں. جب چمچے کسی ایک رقیق شے کے اس میں ملائیے، چند چمچے کسی رقیق شے کے اس میں ملائیے اور اچھی طرح سے ہلائیے. جیسے پہلے کیے تھے اسے 5 منٹ کے لیے ایسے ہی رہنے دیجیے. مشاہدہ کیجیے کہ کیا رقیق اشیاء پانی میں حل ہو جاتی ہیں یعنی گھل جاتی ہیں. شکل 5 میں دیکھیں گے. اس عمل کو ان سبھی رقیق اشیاء کے ساتھ دہرائیے جو آپ کو دستیاب ہیں. اپنے مشاہدات کو جدول 4 میں لکھیے. جیسے جدول 4، کچھ عام رقیق اشیاء کے پانی میں حل پذیری. تو رقیق اشیاء، سرکہ اچھی طرح گھل جاتا ہے، نیمبو کا رس گھل جاتا ہے بچوں، سرسوں کا تیل گھلتا ہے لیکن پھر اوپر چھا جاتا ہے، ناریل کا تیل ایسے گھلتا نہیں ہے، اوپر چلا جاتا ہے، مٹی کا تیل یہ بھی گھلے گا نہیں، اوپر چلا جائے گا بچوں. ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ رقیق اشیاء یعنی باریک اشیاء میں کچھ طرح گھل جاتے ہیں، کچھ اچھی طرح گھل جاتے ہیں، جبکہ کچھ اشیاء پانی میں نہیں گھل پاتے، اور جب انہیں کچھ دیر کے لیے رکھ دیا جاتا ہے تو وہ ایک علیحدہ پرت بنا لیتی ہیں. جیسے کسی بھی چیز کا تیل پرت اوپر بنا لیتی ہیں. شکل نمبر 5 ہے. کچھ رقیق اشیاء پانی میں اچھی طرح حل ہو جاتی ہیں، جبکہ دیگر کچھ اشیاء حل نہیں ہوتی ہیں. یہ حل ہو گئی بچوں، یہ حل ہو گیا، یہ حل نہیں ہو گیا. ہلانے کے بعد اس کے بعد چھوڑے تو اوپر جیسے تیل ہے اوپر جمع ہو گیا، پرت آ گیا. تو بچوں آپ کی یہ بوجھو کی تجویز ہے کہ عملی کام نمبر 5 میں استعمال کی گئی رقیق اشیاء کے لیے ہم اس بات کی بھی جانچ کر سکتے ہیں کہ کیا یہ اشیاء پانی کے علاوہ بھی کسی اور رقیق شے میں اچھی طرح حل ہو جاتی ہیں، گھل جاتی ہیں. پہلی یہ جاننا چاہتے کہ کیا گیسیں بھی پانی میں حل ہو جاتی ہیں. جی بچوں، گیس کیا ہوتا ہے؟ گیس جو ہم پکاتے ہیں، گیس سلنڈر. تو آئیے، کچھ گیسیں پانی میں حل پذیر ہوتی ہیں بچوں، جبکہ کچھ حل پذیر نہیں ہوتی. پانی میں عموماً گیسیں بھی تھوڑی بہت مقدار گھلتی رہتی ہیں. مثال کے طور پر پانی میں گھلی ہوئی آکسیجن گیس
پانی میں رہنے والے پودوں اور جانوروں کی زندہ رہنے کے لیے بہت اہم ہے بچوں۔ تو آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ تو پتہ چلا پانی میں بھی گیس ہوتا ہے جیسے آکسیجن۔ اگر پانی کو ہم گرم کر دیتے ہیں اور اس کو ٹھنڈا کر کے اس میں آپ مچھلی ڈالیں گے، زندہ مچھلی، تو مر جائے گی، اس لیے اس میں آکسیجن نہیں ہوتا ہے، بھاپ کے ذریعے آکسیجن نکل جاتا ہے بچوں۔ تو آگے پڑھتے ہیں۔ اشیاء پانی میں تیر سکتی ہے یا ڈوب جاتی ہے، یہ دیکھنا ہے۔ آبجیکٹس میں فلوٹ اور سنک ان واٹر، کیا چیزیں پانی میں ڈوب جاتی ہیں یا اوپر تیرنے لگتی ہیں۔ عملی کام نمبر، کام کو انجام دیتے وقت مشاہدہ، آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ غیر حل پذیر ٹھوس اشیاء پانی سے علیحدہ ہو گئی تھی۔ آپ نے اس بات کا مشاہدہ عملی کام 5 میں کچھ رقیق اشیاء کے معاملے میں کیا تھا۔ کیا ہوگا بچوں؟ پانی میں حل ہونے والی اشیاء میں کچھ پانی کی سطح پر تیرتی رہتی ہے، حل نہ ہونا جو گھلتی نہیں ہے، تیرتی رہتی ہے، اور کچھ اشیاء برتن کے پیندے پر بیٹھ جاتی ہیں تاکہ ٹھیک ہے۔ ہم نے بہت سے ایسی اشیاء کی مثالوں پر غور کیا ہے جو پانی میں تیرتی ہیں یا ڈوب جاتی ہیں۔ شکل 6 میں ہم دیکھیں گے، کسی تالاب کی سطح پر گری ہوئی خشک پانی اور پتھر جسے آپ نے اس تالاب میں پھینکا ہے، شہد کے چند قطرے جو آپ نے پانی کے گلاس میں ٹپکائے ہیں، ان سبھی چیزوں کا کیا ہوتا ہے یہ دیکھنا ہے سب کر کے۔ جیسے ایک گلاس میں دیکھیے ہم پتھر چابی ڈالے ہیں، شہد ڈالے ہیں، تو یہ کیا ہوتا ہے، کچھ ڈوب گئے ہیں، کچھ اوپر رہ گئے ہیں۔ تو شکل یہ 6 میں ہم دیکھے شفافیت یعنی ٹرانسپیرنسی۔ شاید آپ نے چور سپاہی کا کھیل ضرور کھیلا ہوگا بچوں۔ ذرا ان جگہوں کے بارے میں سوچئے جہاں آپ چھپنے کی کوشش کیا کرتے تھے بچوں۔ چور سپاہی دوسرے کو نظر نہیں آ سکتے، آپ نے ان جگہوں کا انتخاب کیوں کیا؟ کیا آپ نے کسی کانچ کی کھڑکی پیچھے چھپنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ یقیناً نہیں، کیونکہ آپ کے دوست اس کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو پکڑ سکتے ہیں۔ چور سپاہی کے کھیل میں کیا آپ سبھی اشیاء کے آر پار دیکھ سکتے ہیں؟ وہ اشیاء جن کے آر پار کی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں اسے شفاف کہتے ہیں بچوں۔ شفاف کسے کہتے ہیں؟ جن اشیاء کے آر پار دیکھ سکتے ہیں، ادھر سے ادھر کہلاتی ہیں، یعنی ٹرانسپیرنٹ ہے نا۔ کانچ، پانی، ہوا اور کچھ پلاسٹک شفاف مادوں کی مثالیں ہیں بچوں۔ کانچ، ہوا اور پلاسٹک۔ ہوا تو پورا ہر جگہ نہیں نظر آتا۔ دکاندار عام طور سے بسکٹ، مٹھائیاں بچوں کھانا ہے، بسکٹ، مٹھائیاں اور دیگر خوردنی اشیاء کو کانچ یا پلاسٹک کے ڈبوں میں رکھتے ہیں تاکہ گاہک انہیں آسانی سے دیکھ سکے بچوں۔ کیوں دیکھتے ہیں؟ آگے ہم دیکھیں گے اس کی شکل۔ یہ دیکھیے، غیر شفاف، شفاف اور نیم شفاف چیزوں کے بارے پار دیکھنا۔ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں آگے پیچھے، یہ تھوڑے سے دیکھیں گے، یہ کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں آر پار۔ جیسے دکان میں کانچ یا پلاسٹک ایسی چیز میں رکھے ہیں تاکہ گاہک دیکھ سکتے ہیں، آپ جب جائیں چاکلیٹ بسکٹ خریدنے تو دیکھ سکیں۔ تو آئیے ان کو شفاف بولتے ہیں جو آر پار نظر آ جاتے ہیں۔ اس کے برعکس کچھ ایسے مادے بھی ہیں جن کے آر پار آپ نہیں دیکھ سکتے بچوں۔ یہ مادہ غیر شفاف ہے، یعنی جنہیں آر پار دیکھ سکتے ہیں اچھی طرح انہیں شفاف کہتے ہیں، جنہیں نہیں دیکھ سکتے ہیں وہ غیر شفاف یعنی اوپیکیو کہلاتے ہیں۔ آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ لکڑی کے بند صندوق، گتے کے ڈبے یا دھاتی برتن کے اندر کیوں رکھا ہوا ہے۔
لکڑی کے صندوق، لکڑی، گتا اور دھاتے غیر شفاف مادوں کی مثالیں ہیں۔ اگر صندوق یعنی وہ جو آپ کا سیفٹی باکس ہوتا ہے، اس میں پیسہ وغیرہ رکھتے ہیں، وہ لکڑی کا بنا ہوا رہتا ہے یا ایسے جسے اندر آر پار نظر نہیں آتا ہے، نہیں تو دوسرا کوئی دیکھے گا تو چرا لے گا۔ کیا آپ نے دیکھا کہ ہم تمام مادوں اور اشیاء کو بغیر کسی الجھن کے شفاف یا غیر شفاف مادوں کے گروپ میں رکھ سکتے ہیں؟ تو آپ کو گروپ بنانا ہے اور بآسانی سے رکھ لینا ہے۔ تو عملی کام نمبر 6، کاغذ کی ایک شیٹ لیجیے اور اسے روشن بلب کے سامنے اس کے آر پار دیکھیے۔ روشن بلب یعنی بال کو جلا کے کاغذ کو اس کے سامنے رکھیے۔ آپ مشاہدہ کو نوٹ کیجیے۔ اب اس شیٹ پر تیل کے 2 سے 3 بوند ڈال کر پھیلا دیجیے۔ جس حصے پر تیل لگایا گیا ہے اسے روشن بلب کے سامنے کر کے اس کے آر پار دیکھیے۔ کیا آپ کو بلب پہلے سے زیادہ واضح نظر آ رہا ہے؟ کیا اس کے دوسری جانب رکھی ہوئی تمام چیزیں نظر آ رہی ہے؟ شاید نہیں۔ اور وہ مادہ جن کے آر پار چیزوں کو دیکھا تو جا سکتا ہے لیکن واضح طور پر نہیں، نیم شفاف یعنی ٹرانسلوکینٹ کہلاتے ہیں۔ کاغذ کے اوپر تیل کے دھبوں کو یاد کیجیے جب ہم نے غذائی اشیاء میں چربی کی موجودگی کی جانچ کی تھی۔ تو بچوں یہ کاغذ لینا ہے اور اس پہ تھوڑا تیل لگا دینا ہے، تیل چاروں طرف پھیلا کے اور بلب کے سامنے رکھنا ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ تھوڑی تھوڑی کوئی چیزیں نظر آتی ہیں، پوری کلیئر یعنی اچھی طرح نظر نہیں آتی ہیں، تو اسے نیم شفاف کیا بولتے ہیں؟ نیم شفاف جیسے یہاں پڑھے ٹرانسلوکینٹ۔ اس طرح ہم اشیاء کی گروپ بندی شفاف، غیر شفاف اور نیم شفاف کے تحت کر سکتے ہیں۔ غیر شفاف، نیم شفاف اور شفاف۔ پہلی کی ایک تجویز ہے کہ کسی اندھیرے کمرے میں ٹارچ کی شیشے کو ہتھیلی سے ڈھک لیجیے، ٹارچ کا بٹن دبائیے اور ہتھیلی کے دوسری جانب دیکھیے۔ وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے ہتھیلی غیر شفاف ہے یا پھر نیم شفاف۔ تو کیا ہے؟ نیم شفاف ہے۔ آپ ٹارچ کے اوپر اپنا ہاتھ پورا طرف سے دبا لیجیے بچوں، پھر دیکھیے گا پھر بھی کچھ نظر آتا ہے یا نظر نہیں آتا ہے تو غیر شفاف ہے۔ اگر نظر تو نہیں آتا بچوں تو وہ غیر شفاف ہے۔ ہم نے سیکھا کہ مادوں کی ظاہری بناوٹ ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے اور اس اعتبار سے بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں کہ وہ پانی یا کسی اور رقیق میں حل پذیر ہیں اور وہ پانی میں تیر سکتے ہیں یا ڈوب سکتے ہیں اور شفاف، غیر شفاف یا نیم شفاف ہو سکتے ہیں۔ مادوں کی گروپ بندی ان کی خصوصیات پر یکسانیت اور فرق کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔ بچوں 3 چیز سیکھے، حل پذیر یا غیر پذیر، یا شفاف یا نیم شفاف، یا اوپر تیرتی ہے اور کوئی نہیں تیرتی ہے، تو ڈوب جاتی ہے، کوئی نہیں ڈوبتی ہے۔ ہمیں اشیاء کی گروپ بندی کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ روزمرہ کی زندگی میں ہم عموماً اپنی سہولت کے اعتبار سے اشیاء کی گروپ بندی کرتے ہیں۔ گھر میں ہم عام طور سے اشیاء کو اس انداز سے اسٹور کرتے ہیں کہ یکساں اشیاء کو ایک ساتھ رکھا جاتا ہے بچوں۔ ایسا کرنے سے ہمیں اشیاء کا پتہ لگانے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک پنساری اپنی دکان میں ایک ہی قسم کے بسکٹوں کو ایک طرف، تمام صابن دوسری طرف اور اناج نیز دالیں کسی دوسری جگہ رکھتا ہے۔ گروپ بندی کے فائدے کی ایک اور وجہ بھی ہے۔ مادوں کو گروپ میں تقسیم کر دینے سے ان کی خصوصیات کا مطالعہ ہمارے لیے آسانی ہو جاتا ہے، دیکھنا آسانی ہو جاتا ہے۔ نیز ان خصوصیات میں کسی طرح کا کوئی نمونہ موجود ہے تو اس کی مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ بچوں آپ اعلیٰ جماعتوں میں اس کے بارے میں اور زیادہ مطالعہ کریں گے، پڑھیں گے۔ تو آئیے، سخت ہارڈنیس کسے کہتے ہیں؟ جیسے چابی سے آپ نے ٹیسٹ کیا کہ اگر کسی چیز کو کھرچ دیتے ہیں تو اگر نہیں کھرچتے ہیں تو کیا ہے؟ سخت ہے، نہیں کھرچ پاتے ہیں تو سخت ہے، اگر کھرچتے ہیں
کھرچ جاتا ہے وہ چیز کھرچنے سے تو ملائم ہے۔ غیر حل پذیر یعنی گھلتا نہیں ہے، جیسے بالو آپ ڈالیں گے ہلائیں گے کتنا تو نیچے بیٹھ جاتا ہے، یا تیل کتنا ہو ملائیں گے پانی میں تو اوپر آ جائے گا۔ نمک یہ حل پذیر ہے بچوں۔ چمک، چمک یہ ایسی چیز ہے کہ یہ دھات میں سے ہے اور یہ کسی بھی لوہے سے چمک جاتا ہے۔ مادہ یعنی کوئی بھی چیز کو مادہ کہتے ہیں۔ دھاتیں، دھاتیں ہم نے کیا پڑھا بچوں؟ دھاتیں الومینیم، لوہا، تانبا یا سونا وغیرہ کو دھات کہتے ہیں۔ جو آپ کان میں، پیر میں کبھی کبھی پہنتے ہیں وہ دھات کہلاتے ہیں بچوں۔ غیر شفاف جو آر پار نظر نہیں آتا اسے غیر شفاف کہتے ہیں، جیسے لکڑی کہ آر پار نہیں دیکھ سکتے اسے غیر شفاف بولتے ہیں۔ جن چیزوں کو آر پار نہیں دیکھ سکتے اسے غیر شفاف کہتے ہیں۔ خوردری، خوردری اشیاء یعنی جو ملائم نہیں ہوتی ہے، خوردوری ہوتی ہے یعنی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے۔ حل پذیر جو حل ہو جاتا ہے، جیسے نمک، چینی آپ پانی میں گھولیں گے تو غائب ہو جائے گا، نہیں نظر آئے گا۔ نیم شفاف جو آر پار تو نظر آتے ہیں لیکن تھوڑے تھوڑے، جیسے کچھ گلاس کے جو کانچ کے جو دروازے ہوتے ہیں یا کھڑکیاں ہوتی ہیں، جیسے ٹوائلٹ کی کھڑکیاں ہوتی ہیں بچوں، آر پار تو نظر آتی ہیں لیکن بہت سی تھوڑے تھوڑے آر پار نظر آتے ہیں۔ نیم شفاف اسے کہتے ہیں، شفاف جو آر پار اچھی طرح نظر آ جاتی ہیں۔ تو آئیے خلاصہ جانتے ہیں۔ خلاصہ ہمارے اطراف میں موجود اشیاء متعدد قسم کے مادوں سے بنی ہوتی ہے۔ کسی دی ہوئی مادے کا استعمال بہت سی اشیاء بنانے میں کیا جاتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی چیز صرف ایک ہی قسم کے مادے سے بنی ہوتی ہے یا پھر مختلف قسم کے مادوں سے بنی ہوتی ہے ایک ہی چیز۔ مختلف قسم کے مادوں کی خصوصیات مختلف ہوتی ہے۔ کچھ مادے چمکدار ہوتے ہیں جبکہ کچھ مادے میں چمک نہیں ہوتی، کچھ چکتے ہوئے ہیں تو کچھ خوردرے ہوتے ہیں۔ اسی طرح کچھ مادے سخت ہوتے ہیں اور دیگر کچھ ملائم ہوتے ہیں۔ کچھ مادے پانی میں حل پذیر ہوتی ہیں جبکہ کچھ غیر حل پذیر ہوتے ہیں۔ کچھ کانچ جیسے کچھ مادے شفاف ہوتے ہیں اور لکڑی جیسے کچھ دوسرے مادے غیر شفاف ہوتے ہیں۔ کچھ مادے نیم شفاف ہوتے ہیں بچوں۔ مادوں کی گروپ بندی ان کی خصوصیات میں یکسانیت اور فرق کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔ یکسانیت اور فرق کی بنیاد پر کی جاتی ہے مادوں کی گروپ بندی۔ چیزوں کی گروپ بندی سہولت کے لیے ان کی خصوصیت کے مطالعہ کی غرض سے کی جاتی ہے۔ اچھی طرح پہچان جائیں تو آگے مشقیں کریں یعنی ایکسرسائز، ٹاسک بنائیں۔ 5 ایسی اشیاء کے نام لکھیں جنہیں لکڑی سے بنایا جاتا ہے۔ بچوں آپ کے گھر میں جہاں بھی لکڑی سے جو بنایا جاتا ہے 5 چیزوں کی اپنے کاپی میں لکھیے۔ مندرجہ ذیل میں سے ان اشیاء کو منتخب کیجیے جو چمکدار ہوتی ہیں۔ کانچ کا ٹکڑا، پلاسٹک کا کھلونا، اسٹیل کا چمچہ، سوتی قمیض۔ ان اشیاء کو منتخب کیجیے کہ اس میں کون چمکدار ہوتے ہیں۔ تو بچوں کانچ کا ٹکڑا چمکدار ہوتے ہیں، ہاں۔ پلاسٹک کا کھلونا نہیں، اسٹیل کا چمچہ جی، سوتی قمیض نہیں۔ مندرجہ ذیل اشیاء کا ملان ان مادوں سے کیجیے جن سے اشیاء بنائی جا سکتی ہے۔ یاد رکھیے کہ کسی چیز کو ایک سے زیادہ مادوں کا استعمال کر کے بنایا جا سکتا ہے اور دیے ہوئے کسی مادے کا استعمال کئی اشیاء بنانے میں کیا جاتا ہے۔ جو اشیاء اور مادے لکھنا ہے۔ کتاب، کانچ، کتاب سے کس مادے سے جڑیں گے؟ کاغذ۔ برتن کس سے بچا ہے بچوں؟ کس سے بنا ہے؟ پلاسٹک یا کانچ سے بھی بنے ہیں۔ کرسی لکڑی سے بنے ہوتے ہیں۔ کھلونا پلاسٹک سے، جوتے چمڑے سے بنے ہوتے ہیں اور جیسے کانچ برتن کے بنے ہوتے ہیں۔ بتائیے کہ مندرجہ ذیل بیانات صحیح ہے یا غلط؟ پتھر شفاف ہے جبکہ کانچ غیر شفاف ہے۔ غلط بچوں،
پتھر کے آر پار نہیں دیکھ سکتے ہیں، کانچ کے آر پار دیکھ سکتے ہیں۔ جسے دیکھ سکتے ہیں اسے غیر شفاف نہیں بلکہ شفاف بولتے ہیں، یہ غلط ہے۔ کاپی میں چمک ہوتی ہے جبکہ ربر میں چمک نہیں ہوتی ہے، نہیں غلط ہے بچوں۔ کاپی میں چمک ہوتی ہے جبکہ ربر میں چمک نہیں ہوتی ہے، ربر میں چمک صحیح ہے بچوں، یہ سیکنڈ آپشن۔ چاک پانی میں حل پذیر ہے، صحیح ہے بچوں۔ لکڑی کا ٹکڑا پانی پر تیر جاتا ہے، صحیح ہے بچوں۔ آئیے، چینی پانی میں حل پذیر نہیں ہے، غلط ہے بچوں، یہ حل پذیر ہے چینی پانی میں۔ تیل پانی میں حل پذیر ہے، غلط ہے بچوں، حل پذیر نہیں ہے، اوپر تیرنے لگتا ہے۔ ریت پانی میں نیچے بیٹھ جاتی ہے، صحیح ہے بات۔ سرکہ پانی میں حل ہو جاتا ہے، صحیح ہے بات۔ مندرجہ ذیل میں کچھ اشیاء اور مادوں کے نام دیے گئے ہیں۔ پانی، باسکٹ بال، سنترا، چینی، گلوب، سیب اور مٹی منجر، ان مادوں کے نام دیے گئے ہیں۔ مندرجہ ذیل کے تحت ان کی گروپ بندی کیجیے بچوں۔ گول شکل والے اور دیگر شکل والے، گول شکل والے جیسے باسکٹ بال، سنترا، سیب اور مٹی کا گھڑا گول شکل والے، اور دیگر شکل والے کیسے ہیں؟ پانی گول نہیں ہے، اور کیا گول نہیں ہے؟ گلوب گول نہیں ہے۔ خوردنی اور غیر خوردنی اشیاء کو الگ کیجیے۔ تو خوردنی اشیاء جیسے پانی، اس کے بارے میں ہم سرچ کریں گے تو بتائیں گے بچوں خوردنی اشیاء کیا ہوتی ہے اور غیر خوردنی اشیاء کیا ہوتی ہے۔ پانی میں تیرنے والی ان سبھی چیزوں کی فہرست بنائیے جنہیں آپ جانتے ہیں۔ جانچ کر دیکھیے کہ آیا وہ چیزیں تیل ہیں یا مٹی کے تیل میں تیرتی ہیں۔ مندرجہ ذیل ہر ایک میں اس شے کی نشاندہی کیجیے جو غروب سے متعلق نہیں ہے۔ کرسی، پلنگ، میز، بچہ، الماری، غلط ہے بچوں۔ اس میں کرسی، پلنگ، میز، الماری ایک گروپ کے، بلکہ بچوں ایک گروپ کے نہیں ہیں، بچہ ایک گروپ کا نہیں ہے۔ گلاب، چمیلی، کشتی، گیندا، کمل۔ کشتی یہ الگ ہے اور پھول یہ چمیلی، گلاب، گیندا اور کمل کا یہ الگ ہے، تو یہ الگ ہیں، چمیلی کشتی الگ ہے۔ المونیم، لوہا، تانبا، چاندی یہ دھات ہیں بلکہ اور ریت غیر حل پذیر ہیں جو نیچے بیٹھ جاتا ہے، یہ الگ چیز ہے۔ چینی، نمک، کاپر سلفیٹ یہ سب الگ ہیں۔ چینی، نمک حل پذیر ہوتے ہیں، ریت حل پذیر نہیں ہوتا ہے۔ اور کاپر سلفیٹ جو ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، ایک کیمیکل ہوتا ہے جو سخت ہوتا ہے بچوں۔ مجوزہ عملی کام، آپ کو کیا کرنا ہے گھر پہ؟ ہو سکتا ہے آپ نے اپنے دوست کے ساتھ ذہانت کا کوئی کھیل کھیلا ہے۔ میز پر مختلف قسم کی چیزیں رکھی ہوئی ہے، آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ کچھ منٹوں تک ان کا مشاہدہ کیجیے، کسی دوسرے کمرے میں جائیے اور ان سبھی چیزوں کے نام لکھیے جنہیں آپ یاد کر سکتے ہیں۔ اس کھیل کو ذرا مختلف طریقے سے کھیلیے۔ کچھ کھیل کے سبھی شرکاء سے کہیے کہ جب وہ یہ کھیل کھیلیں تو کسی بھی مخصوص صنف والے اشیاء کو یاد کیجیے اور ان اشیاء کا نام لکھیے جو لکڑی سے بنی ہیں، اور وہ اشیاء جو خوردنی ہیں یا نہ مزیدار بچوں۔ اشیاء کی کسی بڑے مجموعے میں شفافیت، پانی میں حل پذیری اور دیگر خصوصیات کی بنیاد پر اشیاء کے گروپ بنائیے۔ بعد کے اسباق میں آپ برق اور مقناطیس یعنی چمک سے متعلق اشیاء کو خصوصیت کے بارے میں سیکھیے۔ جمع کی گئی اشیاء کے مختلف گروپوں میں تشکیل دینے کے بعد یہ جاننے کی کوشش کیجیے کہ کیا ان گروپوں میں کسی قسم کا
پیٹرن موجود ہے۔ مثال کے طور پر کیا وہ سبھی اشیاء جو چمکدار ہیں بجلی کا ایصال کرتی ہیں بچوں؟ تو یہ سب کرنا ہے اپنے گھروں میں، کون سی بجلی کی ہیں کون سی بجلی کی نہیں ہیں۔ تو بچوں ایسے ہمارا چیپٹر نمبر 4 ختم ہوگا۔ سبق نمبر 4 اشیاء کو گروپ میں چھانٹنا سیکھا آپ نے، تاکہ پتہ چلے کون سے شفاف ہے کون غیر شفاف ہے، حل پذیر ہے حل پذیر نہیں ہے، کون سخت ہے ملائم ہے۔ تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اس ویڈیو کو، اور آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پھر ملیں گے، خدا حافظ، اللہ حافظ، بائے بائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔